لاہور میں فیاض الحسن چوہان میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایت کی روشنی میں، پھر WHO کی جو ہدایات کی روشنی میں کرونا وائرس کو پنجاب کے اندر پھیلنے سے روکنے کے لیے اس پہ پنجاب کی پولیس اور پنجاب کی انتظامیہ بڑی جانفشانی سے دل جمی کے ساتھ بلا تفریق اس کے اوپر جناب عمل درآمد کروانے کے حوالے سے اپنا پرفارمنس دے رہی ہے، اور صوبے بھر میں کم از کم 6545 کیسز ہیں کہ پنجاب پولیس اور انتظامیہ نے ایکشن لیا۔ جو مارکیٹیں، دکانیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو گاڑیاں تھیں، اگر وہ SOPs کی وائلیشن کر رہی تھیں تو 6545 کیسز ہیں، ان کے اوپر 44 لاکھ روپے کے جو جرمانے کیے گئے ہیں۔ دوسرا، تقریباً 1478 مارکیٹیں ہیں کہ جنہوں نے پنجاب حکومت کے جو SOPs تھے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے ان کو وائلیٹ کیا، تو ان مارکیٹوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا، 1478۔ پھر اسی طریقے سے صنعتی یونٹس ہیں کہ جہاں پر جو SOPs صنعتی یونٹس کے حوالے سے بنائے گئے تھے ان کی اگر وائلیشن ہوئی تو 33 ہائی رسک صنعتی یونٹس ہیں کہ جو وائلیشن کر رہے تھے حکومت پنجاب کی دیے گئے SOPs کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے کو روکنے کے حوالے سے، ان کو جو ہے وہ 33 صنعتی یونٹ ہیں ان کو بند کیا گیا۔ ٹرانسپورٹ کے جو SOPs ڈیفائن کیے گئے تھے ان کے حوالے سے بھی تقریباً 1966 گاڑیاں ہیں جن کو تحویل میں لے کے بند کیا گیا اور ان کے اوپر جرمانے کیے گئے، کیونکہ وہ بھی جو SOPs ڈیفائن کیے ہوئے تھے ٹرانسپورٹ چلانے کے حوالے سے ان کو وائلیٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ ہم نے پریونٹیو میئرز بھی کرنے ہیں کرونا وائرس کو روکنے کے حوالے سے، ہم نے ریلیف میئرز بھی اڈاپٹ کرنے ہیں اچھے طریقے سے، اور ہم نے جو اکانومی ہے اس کو بھی رن کرنا ہے، چاہے وہ کسی انفرادی فرد کی گھر کی اکانومی ہو یا پورے ملک کی اکانومی ہو۔ ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو SOPs بنائے گئے ہیں اس SOPs کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی حکومت کو لیڈ کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کل کا سارا آپ کے سامنے سچویشن ہے۔ کل 9 تاریخ کو شہباز شریف صاحب پیشی جو نیب کے سامنے تھی وہاں پیش ہوئے، اور بالکل ویسے ہی کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے کے مصداق وہ بھاگ رہے تھے پچھلے 3 پیشیوں سے، لیکن 9 تاریخ کو پیش ہوئے۔ 10 تاریخ کو اپنا انہوں نے ٹیسٹ کروایا، 11 کی شام کو جناب اس کو پازیٹیو کر لیا۔ کل میں نے 12 تاریخ کو صبح جب ہمیں پتہ چلا، ٹی وی چینلز میں خبر چلی، میں نے حسب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے، اپنی طرف سے ہم نے جناب ایک بڑا اچھا جسچر دیا، اور میں نے فوراً خبر چلوائی کہ اللہ پاک شہباز شریف صاحب کو صحت تندرستی دے، اور ان کے اس دکھ اور درد کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا صحت مند ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم نے بڑا اچھا جسچر دیا، لیکن آدھا گھنٹہ گزرا تو ان کے MPs کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد آ گئی، اور اس قرارداد میں جناب شہباز شریف صاحب کے جو کووڈ-19 پازیٹیو آیا اس کا تمام تر الزام نیب کے اوپر لگا کے انتہائی دشنام ترازی، الزام ترازی کے اوپر مبنی تحریر کے ساتھ جناب نیب کے خلاف قرارداد پیش کر دی گئی۔ پھر کوئی آدھا گھنٹہ مزید گھنٹہ گزرا، ان کے ترجمانوں کے بیان آنا شروع ہو گئے کہ جناب شہباز شریف صاحب کو کرونا وائرس لگانے کی ذمہ دار نیب ہے، اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں۔ تو 2 گھنٹے گزرے تو جناب ان کے ترجمان جو آج کل ویلے ہیں، کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہے، قیادت کو بھی اور ان کو بھی، سوائے پریس کانفرنسیں کرنے کے اور جناب حکومت کی جو کرونا وائرس کے خلاف ایک بھرپور حکومت جنگ لڑ رہی ہے اس پہ کیڑے نکالنے کے علاوہ انہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے جناب میٹنگ کر کے جو جتنا غم اور غصہ نکالنا تھا نیب کے اوپر نیگیٹیولی وہ نکالا، اور ساتھ ہی جناب عمران خان صاحب کو بھی، اور ایک ان میں سے چھوٹو میاں ہے، کل انہوں نے بڑی جناب بڑک ماری، وہ شاید اپنے دادا ابو کے اوپر جو احسانات ہیں آل شریف کے اور نواز شریف صاحب کے، ان کا بدلہ اتارنے کے لیے چھوٹو میاں نے بڑا دعویٰ کیا جناب کوئی کسی قسم کی ٹی ٹی
बरामद नहीं हो रही, ना कोई है। मैं दावे से कहता हूँ अगर कोई टीटी बरामद हो गई नैब के पास तो मैं सियासत से रिज़ाइन कर दूंगा, और इसी किस्म की बड़के मारी। तो मैं और छोटू मियाँ को कहूँगा, जनाबे वाला, अपने दादा अब्बू के एहसानात का बदला उतारने के लिए शाह से ज़्यादा शाह का वफादार मत बने। नैब ने सारी टीटीज दिखा दी हैं, वो टीटी दे के आपकी सीटी निकल जानी है, और आप भी वैसे बड़के मत मारे जैसे एक ज़माने में चौधरी हसन इकबाल साहब ने कहा था और पूरी दुनिया ने देखा था एक बड़े लीडिंग टीवी चैनल में कि अगर हमने जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान से जाने दिया हमारी हुकूमत में तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन उनकी सियासत नहीं छूटी, मुशर्रफ साहब बाहर चले गए। और इसी तरीके से उन्होंने भी कल यही भड़क मारी और उन्होंने कहा जी अगर कुछ हो गया शहबाज शरीफ साहब को तो इमरान खान साहब जिम्मेदार होंगे। मैं इंतहाई मुज़म्मत करूंगा और अफसोस का इजहार करूंगा कि नून लीग के तर्जमानों ने शहबाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर और इस कोरोना वायरस की पॉजिटिव डिक्लेयर होने के ऊपर भी बहुत नेगेटिव और गंदी सियासत की, और ऑब्वियसली अपनी लीडरशिप की हदायत के ऊपर की। हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था, हमने तो जनाब दिलो जान से जनाब हमने एक अपने सेंटीमेंट का इजहार किया था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। लेकिन जो इन्होंने जेस्चर दिया उसके बाद एक तो पहले पोजीशन क्लियर कर दूं तो जो नैब की तरफ से भी जना मैं उनका तर्जमान तो नहीं हूं, लेकिन उन्होंने भी अपनी फिर क्लैरिफिकेशन दे दी कि पूरी इज्जत और एहतराम और वकार के साथ शहबाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया। जितने कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से SOPs हैं उनके मुताबिक उन्हें बिठाया गया। कई फुट के डिस्टेंस के ऊपर जनाब इंक्वायरी अफसर बैठे, हेलो हाय हुई और जनाब पुछ पड़तीत हुई, तो जनाब उनकी इन्वेस्टिगेशन की हुई, सवालात हुए, कॉफ़ी पेश की गई, बिस्कुट पेश किए गए, फिर नगेट्स पेश किए गए। इतने इज्जत एहतराम के साथ और पूरे कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से तमाम SOPs के तहत उन्हें सब कुछ डील किया गया। लेकिन उसके बाद अचानक ही जनाब ये अगले दिन क्यों हुआ? अब कल जो इन्होंने नेगेटिव हरकत किया उसके बाद अब आज मैं कम अज़ कम ये मुतालबा करता हूँ पंजाब हुकूमत के तर्जमान की हैसियत से, मैं नैब से ये मुतालबा करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में भी ये प्रैक्टिस मौजूद है कि एक रिजल्ट आता है कोरोना वायरस का तो वो एक लैब का कुछ और होता है, बाज़ वक्त कुछ केसेस होते हैं कि दूसरे लैब से कुछ और आ जाता है। मेरा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब के जो कोरोना वायरस का टेस्ट इन्होंने पेश किया है फौरी तौर पे ये 2 जगह से भी मज़ीद रेक्टिफाई करवाया जाए, वेरीफाई करवाया जाए, या आगा खान और शौकत खानम से और दूसरा किसी सरकारी लैब से। ये रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। वजह वो कहते हैं कि इंसान अपनी जनाब हरकतों और करतूतों से और अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। जो आले शरीफ का बैकग्राउंड है वो झूठ, फरेब, फ्रॉड, धोखाधड़ी और मुनाफकत के ऊपर मबनी है। और इनकी पनामा केसेस से लेके नवाज शरीफ साहब के केसेस से लेके अब तक हर जगह पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में झूठ बोला और बाद में कह दिया जनाब ये तो सियासत थी, अपने मुंह से ही तो ठीक है जी झूठ बोला था, सियासत थी। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट फाजल अदालत उसके सामने जनाब जो जनाब आपका कैलगरी फॉन्ट से लेके फिर अपने दस्तावेजात, अपने स्टाम्प, बेगम सफदर अवान साहिबा से लेके नवाज शरीफ साहब के झूठे किस्म के वो पेश हुए, वो सारी दुनिया ने देखा। फिर इसी तरीके से आज तक नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से वो भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैं मुतालबा करूंगा कि जो मुतालबा नैब ने भी, मेरी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि इनकी 2 जगह से और टेस्ट कराया जाए, शहबाज शरीफ साहब का टेस्ट करवाया जाए। हाँ, अब अगर पॉजिटिव दोनों जगह से आ जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी इज्जत और एहतराम के साथ पंजाब हुकूमत भी समझती है, हम भी समझते हैं कि पूरी इज्जत और वकार और एहतराम के साथ 14 दिन शहबाज शरीफ साहब के कंप्लीट करवाने चाहिए। और उसका एक फायदा होगा, शहबाज शरीफ साहब जब से लंदन आए, लंदन से दावा करके आए थे कि मैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ूंगा। अल्लाह शाहिद है, सारी दुनिया जानती है, 3 महीने हो गए हैं, 1400 दिनों का क्वारंटाइन लेके बैठे रहे। पहला महीना इन्होंने लैपटॉप भी सामने रखा और उसके बाद जनाब बिल्कुल ही गायब हो गए। कोई किसी किस्म का ना पब्लिक के अंदर, ना वर्कर्स के अंदर, ना कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कोई किरदार। कायदे हस्ब इख्तलाफ है, पूरी दुनिया की पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर कायदे हस्ब इख्तलाफ का वजीर आजम के बाद दूसरा अहम ओहदा होता है और सरकारी ओहदा होता है। सरकारी तनख्वाह है, प्रिविलेजेस है, पर्क्स है,
پروٹوکول ہے, گاڑی ہے, مکان ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوتی ہے. تو قائد حزب اختلاف کا فرض بنتا تھا کہ وہ خیبر سے لے کے کراچی تک, جیسا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنا کردار ادا کیا, قائد حزب اختلاف بھی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جاتے, ہسپتالوں کے دورے, لیبس کے دورے, اور جتنی کوئی ایکٹیویٹی تھی وہ سارا کچھ کرتے. انہوں نے نہیں کیا, ساری دنیا نے دیکھا. آج کیونکہ اس وقت جناب وہ اس وقت شکار ہیں کرونا وائرس کے رزلٹ پازیٹیو ہونے کی وجہ سے, اس وجہ سے میں کوئی ایسا لقب یا کوئی ایسی بات ان کے حوالے سے نہیں کروں گا, لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ کوئی کسی قسم کا کردار نہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور اب جب یہ کرونا وائرس پازیٹیو ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا, انہوں نے صحت مند ہونا ہے. یہ ہماری دعائیں ہیں 22 کروڑ پاکستانیوں کی. جب صحت مند ہو جائیں گے 14 دن بعد, پھر تو ختم, پھر تو کوارنٹائن ختم. اور عمومی طور پہ جو اس وقت اکثر سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایک بار کرونا وائرس لگ جائے تو اس کے بعد دوبارہ کرونا وائرس لگنے کی امید نہیں ہوتی, پھر تو لوگ پلازما دیتے ہیں اپنا. اور میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اب جب آپ 14 دن بعد انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا, نبی پاک کے صدقے آپ صحت مند ہوں گے, تو صحت مند ہونے کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کوارنٹائن رہنے کا, گھبرانے کا, ڈرنے کا. پھر آپ نے 2 کام لازمی کرنے ہیں. ایک, آپ نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں آپ نے کراچی سے لے کے خیبر تک بینگ قائد حزب اختلاف آپ نے ایک کردار ادا کرنا ہے جو ساری دنیا دیکھے. ایک تو میرا یہ آپ سے ذرا ریکویسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ نے پوری دل جمی کے ساتھ, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ, پورے تزک و احتشام کے ساتھ, پورے لہک لہک کے اور مہک مہک کے آپ نے جو کرپشن کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں آپ کی عدالتوں میں اور نیب میں, پھر کوئی بہانے بازی نہیں کرنی. آپ نے پیش ہونا ہے اور پورا اپنے جناب انویسٹیگیشن کا اور اپنے ثبوت دینے ہیں, اور پوری جو پاکستان کے کھربوں ڈالر کی لوٹ مار ہوئی ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے. ایک تو یہ آپ نے لازمی جو ہے وہ کرنا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی تھی. پھر ایک چیز اور, نیب کو مورد الزام مت ٹھہرائے نون لیگ کے ترجمان. ساری دنیا کو پتا ہے کہ 9 تاریخ کو پیشی تھی, 8 تاریخ کو بیگم صفدر رحمان صاحبہ کے ٹویٹ اور بیان کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے, ٹھیک ہے جی. پھر جناب نون لیگ کے باقی ترجمانوں نے بھی بیان دیے. وہ الگ بات ہے کہ 100 سے زیادہ بندہ اکٹھا نہیں ہوا, لیکن وہ 100 بھی مجمع تھا. تو آپ نے خود دعوت دی, نیب نے تو اندر پورے کا پورا 100% نہیں 1000% جو ہے وہ ایس او پیز کے مطابق چیزیں ڈیل کی. آپ نے اپنی مشہوری کے لیے, اپنی ہیرو گیری کے لیے جو ایک کوشش کی تھی, اس کوشش کی وجہ سے آپ شکار ہوئے. شاید خاقان عباسی صاحب بھی, ڈاکٹر طارق چوئی صاحب میرا بھائی ہے, وہ بھی, یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. تو اس کے اصل ذمہ داری آپ کی اس پورے پلان کی بنتی ہے جو آپ نے ایس او پیز کو وائلیٹ کر کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہیرو بنانے کے لیے جہاں پہ اڈاپٹ کی تھی, اصل وہ وجہ تھی. پھر اس کے بعد میں چینی اسکینڈل کے حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا. تحقیقاتی کمیشن, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس وقت وعدہ کیا کہ جناب اس کی تحقیقات کروائی جائے چینی اسکینڈل کی. اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور یہ نہیں ہوگا, تحقیقاتی رپورٹ پیش ہوگی. پھر اس کے بعد اعلان کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہ اب فرانسک رپورٹ بھی پیش ہوگی. پھر اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن نے شور وویلا مچایا, نہیں جی نہیں, کوئی فرانسک رپورٹ نہیں آئے گی. فرانسک رپورٹ آ گئی. پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ہم پراپر لائن آف ایکشن ٹیوارز بنا کر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں گے. پھر انہوں نے ڈنڈورا پیٹا آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن نے کہ کچھ نہیں ہوگا جی کارروائی. اللہ پاک کے کرم سے آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے پورے کا پورا 90 دن کا لائن آف ایکشن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے شہزاد اکبر صاحب نے منظور کروایا. پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دیا کہ نیب 90 دن کے اندر کیا کرے گی, اسٹیٹ بینک کیا کرے گا, ایس سی سی پی کیا کرے گا, سی 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 پی کیا کرے گی, ایف آئی اے کیا کرے گا, ایف پی آر کیا کرے گی. ایک ایک چیز بتا دی. پھر بتا دیا کہ جناب اس میں کوئی آپ کی جناب نیپوٹزم فیورٹزم نہیں ہوگی, امپارشل اور نیوٹرل ہو کر جناب تمام کے خلاف, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, نون لیگ کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں.